أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين باليوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اپنی مانے امام برحق کی رات پہ باواز قرآن کھڑا شکر ادا کرتے ہیں رب العزت کا کہ جس نے حسین ابن علی کے وسیلے سے ہمیں عزت عطا فرمائی. شکر ہے اس رب العزت کا کہ جس نے ہمارے دلوں میں علی کی ولا عطا فرمائی. شکر ہے اس رب العزت کا کہ جس نے ہم سب کو خاندان جناب زہرا سے متعلق فرمایا، ان کا پیروکار، ان کے چاہنے والے، ان سے مودت رکھنے والوں سے قرار دیا. بلا شبہ دنیا میں، کائنات میں ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، لیکن نعمت ولایت آل محمد سے بڑھ کر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں کی. یہ نعمت اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا فرمائی ہے جن کے اندر ظرفیت موجود ہے. جن کا ظرف پاک نہ ہو، پاک ہستیاں اس کے دل میں سما نہیں. تو محترم، آپ کو خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اس نور کے لیے خلق کیا گیا. یہ نور اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا. ولایت آل محمد ایک نور ہے، نور خدا. محترم، آپ کے سامنے ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی جس میں خدا مند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبودیت کی طرف دعوت دے اور طاغوت سے اجتناب کی دعوت دے. طاغوت سے پرہیز کرنا اور اللہ کی عبودیت کو اختیار کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے گزان گرامی، اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھیجنے کا مقصد یا بعثت کا مقصد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہے. ایک فرق کے ساتھ کہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی تھی، اوصیاء پر وحی نازل نہیں. ائمہ پر وحی نازل نہیں ہوتی.
قرآنی وحی کی بات ہو، آسمانی کتابوں کی وحی کی بات ہو، واللہ وحی کی تو بہت ساری اقسام ہیں، شہد کی مکھی پر بھی وحی ہوگی، حضرت مریم پر بھی وحی ہوئی، نبی تو نہیں تھی نا حضرت مریم، تو وحی کی اقسام ہیں، وہ وحی کہ جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے وہ انبیاء کے علاوہ کسی اور پر نازل نہیں ہو سکتی۔ یہی فرق ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب علی کو امت کے درمیان چھوڑ کر جا رہے تھے، رسول نے پلٹ کر دیکھا علی کو، علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پوچھا یا علی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ علی کہ جو ہر جنگ میں مین آف دی میچ ہوتا ہے، ہر جنگ میں مین آف دی میچ ہوتا ہے، ہر جنگ کا سپہ سالار ہوتا ہے، ہر جنگ کا فاتح ہوتا ہے، ہر جنگ تبوک میں آپ علی کو بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لوگ تانے دے رہے ہیں کہ علی کو کیوں چھوڑ کر گئے، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی اما ترضا، اے علی کیا اس بات پر راضی نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تیری اور میری نسبت، کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری نسبت ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعد، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ علی تو میرے لیے ہارون جیسا ہے، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر علماء نے کہا کہ اگر رسول کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ یہ بات بھی خود اہل سنت ہمارے علماء، آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں، تو زان گرامی بس یہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا، لیکن نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اب کسی مسلک میں ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جائے، لیکن علی ابن ابی طالب کے مکتب میں، محمد والے محمد کے مکتب میں یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری ہے۔ ذرا محترم، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت یعنی مبعوث کرنا، وہ پہلی وحی کہ جو کسی نبی پر نازل ہوتی ہے وہاں سے ان کی بعثت کا آغاز، یعنی اللہ نے امت میں کسی کو نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور ذرا محترم، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اور روایات میں، سنت رسول میں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات میں، دیکھیں یاد رکھیے گا کہ ائمہ کی جو روایات ہیں، کسی امام کی روایت امام صادق نہیں ہے، روایت امام باقر نہیں ہے، روایت مولا علی نہیں ہے، بلکہ ہر روایت روایت رسول ہے۔ لہذا اطمینان کے ساتھ میں نئی نسل کو کہہ رہا ہوں، اب اطمینان کے ساتھ اگر آپ کہہ دیں نا قالا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ اطمینان سے کہہ سکتے ہو، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ اس قال صادق کو قال رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ 12 اماموں کے فرمان، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، یا قرآن سے کہتا ہے یا نبی سے کہتا ہے۔ اللہ بھیجے محمد والے اب سچ بارے امام
کی خوشنودی کے لیے آواز بلند کر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آیات کے اندر انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کیا اور عرض کیا کہ جو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے وہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی مبعوث کرنے کا مقصد ہے، بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ بزرگان گرامی، دو طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ ایک رسول اور نبی کہہ کر پکارا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا، اس نبی کو بھیجا، اس ادب کے تحت بھیجا، جیسے کہ غدیر میں کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دے اس پیغام کو کہ جو اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، اور اگر تو نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ عظیم ترین پیغام اور ہدف جو رسول کی ذمہ داری تھی وہ علی کی ولایت کو لوگوں تک منتقل کرنا۔ گرامی، دوسری آیات کچھ اس طرح کی ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس وقت کو یاد کرو اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، اس وقت کو یاد کرو، دور جاہلیت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں کھجور کی گٹھلی پر لڑ پڑتے، ذرا سی بات پر دسیوں سال جنگیں چلتی تھی، بچے لڑ گئے، کیا ہوا جی؟ ماں باپ لڑے اور قبیلہ لڑا اور قبیلوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ آ گیا، پوچھا گیا بھائی معاملہ کیا ہوا؟ کہا دو بچوں کی لڑائی ہوئی۔ آج بھی ویسے ہمارے بعض علاقوں میں جائیں، افسوس کے ساتھ اتنی بے شعوری ہے جانے موٹر، بچے تو لڑتے ہیں، آپ دیکھیں کہ قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی، بچوں کے اوپر کیا لڑیں؟ بچوں کا تو کام ہے ابھی لڑ رہے ہیں کل دوستی کر لیں، دن میں 1000 دفعہ لڑتے ہیں، 1000 دفعہ دوستی کرتے ہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑوں میں بھی بچوں والی ایک خصلت ہونی چاہیے، کچھ خصلتیں بیان کی، اس میں سے ایک خصلت یہ بیان کہ بچے لڑتے ہیں فوراً مان بھی سکتے ہیں۔ ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں تو بس جناب خاندان بھی ٹوٹ گئے، 10 سال تک 20 سال تک، بعض دفعہ مرتے دم تک وہ کہتے جی منہ نہیں دیکھوں۔ حالانکہ انسان کو درگزر کرنا چاہیے، بھول جانا چاہیے۔ یہ بھول جانا بھی زن گرامی اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب میں نہیں بھول سکتا، میں بھولتا ہی نہیں، میں یہ بات میں کیسے مان لوں، یہ بات میں کیسے مل لوں، میں کیسے ہاتھ ملا لوں؟ بھائی ملا لوں، کچھ نہیں ہو، خدا بھی راضی ہوگا، امام زمانہ بھی راضی ہوگا۔ اختلاف کو زیادہ دیر جاری نہ رکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت کو؟ جب دور جاہلیت میں تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں کی تالیف کی، تمہارے دلوں کو نرم کیا، ایک دوسرے کی طرف تمہارے دلوں کو جھکایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت یا نعمت رسول کے سبب تم سب بھائی بھائی ہو۔ ظاہر ابھی ہم جس شیعہ آبادی میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام۔ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے؟ رشتہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ولایت اللہ ہے، ولایت رسول ہے، وہ تمام مسلمان ہیں، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب یہ ایک ایسا مشترکہ نقطہ ہے، ایک ایسی سونے کی لڑی ہے جس میں ہم سب پہ روئے ہوئے ہیں۔
بہت اچھے بہت اچھے. تو اگر یہ لڑی میں دانا کہیں ادھر ادھر ہو جائے بالآخر دوبارہ مل ہی جاتا ہے، کیونکہ دھاگا سب میں ایک جیسا، دھاگے نے سب کو جوڑا ہوا. علی کی ولایت ہمیں جوڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذالک گرامی قرآن مجید میں اہداف انبیاء کو بیان کیا. اب یہاں پہ بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے کہ 3 نظریات کم از کم موجود ہیں محققین کے درمیان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب انبیاء کو بھیجا گیا، انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے، قبر کے مسائل ہیں. وہ ہدایت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتی ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. انبیاء دنیا کے لیے نہیں آئے، دنیا سنوارنے نہیں آئے، آخرت سنوارنے آئے. یہ ایک نظریہ. اور وہ کہتے ہیں کہ باقی دنیاوی معاملات، دنیا کا نظام، سیاسی مسائل، اجتماعی مسائل، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. دین اور اجتماعی مسائل جدا، دین اور سیاسی مسائل جدا. انبیاء آئے ہیں تاکہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتے کو جوڑ سکے. یہ ایک نظریہ ہے ذالک گرامی. اور کہتے ہیں بھائی یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، اس کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے، لہذا عقل جانے اور اس کا کام جانے. دنیاوی امور جتنے بھی ہیں، حکومت ہے، اجتماع ہے، سیاست ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی عقل سے تعلق ہے. خود ہی اپنی حکومت بناؤ، اپنا نظام بناؤ، اپنا حکمران بناؤ، اجتماعی مسائل خود حل کرو. انبیاء اس لیے نہیں آئے، انبیاء اس لیے نہیں آئے. دوسرا نظریہ کیا ہے ذالک گرامی؟ یہ تفریطی نظریہ ہے، ایک افراطی نظریہ. وہ یہ کہتے ہیں افراطی لوگ کہ دیکھو انبیاء آئے ہیں دین دینے کے لیے بھی، اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کو جوڑنے کے لیے بھی، اس کی آخرت سنوارنے کے لیے بھی، اور دنیا کی بھی ساری چیزیں جزیات کے ساتھ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. ساری چیزیں موجود. وہ کہتے ہیں حتیٰ سائنس کی چیزیں بھی ساری آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. لہذا انسان کو عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انسان کو سائنسی تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ تو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو آپ سائنسی تجربے کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنی عقل استعمال کیوں کرتے ہو؟ اور جہاں عقل کا، جو ان کی عقل ہے، جہاں عقل کی اور آسمانی کتابوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو ہم آسمانی کتابوں کی بات کو مانیں، سائنسی مسائل کی بات کریں، سائنسی مسائل. لہذا دیکھیں کہ جو مڈل ایج تھی، قرون وسطیٰ جسے ہم کہتے ہیں، مسیحیت کا دور دورہ تھا. اور اس وقت میں کون سا دانشمند تھا جس نے نظریہ دیا، ایک بحث چھڑی کہ آیا سورج کائنات کا محور ہے یا زمین کائنات کی محور ہے؟ سورج کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے من جملہ زمین، یا زمین کے گرد گھومتی ہے؟ تو اس زمانے کے جو مسیحی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ زمین ثابت ہے اور کائنات اس کے گرد گھومتی، سورج اس کے گرد گھومتا ہے. اور دانشمند ایک محقق نے آ کر نظریہ دیا، نام میرے ذہن سے اتر گیا، جوانوں کو یاد ہوگا. اس نے نظریہ دیا کہ نہیں، سورج محور ہے، زمین اس کے گرد گھومتی. تو زمانے میں گلیلیو جو تھا اس نے اس نظریے کی حمایت کی اور اس پر دلائل پیش کیے. اور اصل میں گلیلیو سے یہ مسئلہ اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں، سورج محور ہے، زمین اس کے گرد گھومتی. تو اس زمانے کے جو پوپ تھے، پادری تھے، جو مسیحی تھے، بڑے طاقتور تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری آسمانی کتاب تو یہ نہیں کہتی. ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی یعنی جو انجیل ہے، توریت ہے، اس کے اندر تحریف کی گئی. لہذا جو آسمانی باتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہیں،
اس کے اندر انہوں نے تحریم کی. آج شراب پیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مذہب میں تو الاؤ. حالانکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے شریعت میں شراب پینا حرام. آج ہمارے ملک کے اندر شراب خانے کھلے ہوئے انہی کے نام. ہاں، اور سنا یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہمارے والے پیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نام پر پیتے ہمارے والے. نعوذ باللہ. تو یہ ایک تو جرم یہ کہ مسلمان ملک کے اندر شراب خانوں کی اجازت دینا. بھائی شراب نہیں پیو گے تو کیا ہو جائے گا؟ فرض کر لیجیے آپ کے مذہب میں الاؤ بھی ہو تو آپ شراب نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے. فرض کر لیں مسیحیوں سے بات کریں جو تحریف شدہ مذہب ہے، کیا مر جاؤ گے؟ نہیں. ایک مسلم کنٹری میں شراب خانوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے رضوان گرامی اسلامی ممالک میں اجازت نہیں، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ غلط پریکٹس. تو محترم گلیلیوں کو کیا حال کیا اس زمانے میں؟ کہا کہ دیکھو تمہیں اپنا سائنسی جو تجربہ ہے، جو رائے ہے، جو دلائل ہیں، انہیں واپس لینا پڑے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین کے گرد سورج گھومتا ہے، تمہیں ماننا پڑے گا. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ایک حقیقت آشکار ہے، ثابت ہو چکی ہے ایک بات، کیسے میں مان لوں؟ کہا اگر نہیں مانو گے تو پھر سولی پہ لٹکنا پڑے گا. نہ جانے کتنے سائنٹسٹ کو، کتنے دانشمند حضرات کو، ریسرچر کو اسی کلیسا نے پھانسی دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو تحریف شدہ آسمانی کتاب تھی اس کے برخلاف. تو یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ رضوان گرامی حتیٰ آسمانی کتابوں میں تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہمارے یہاں بھی آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، ابھی بھی کلپ ان کے مل جائیں گے ہمارے پاکستان کے اندر ہی. وہ بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگ نے کہہ دیا کہ زمین ثابت ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اب بچے بھی سنتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، لیکن اس زمانے میں بھی، اتنے جدید زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. بہرحال ذہن محترم، یہ دوسرا نظریہ جو افراطی نظریہ. ایک ہے معتدل نظریہ جو اسلام کا نظریہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور ائمہ معصومین علیہ السلام اسی مقصد کے تحت آئے ہیں کہ وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان جو ارتباط ہے اسے بھی قائم کر سکیں، ان کا تزکیہ کریں، انہیں تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، ان کی آخرت کو سنواریں. اور ساتھ ساتھ انبیاء کی ذمہ داری ہے، ائمہ معصومین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی دنیا سنوارنے کے لیے بھی تعلیمات. ٹھیک ہے؟ ہر وہ چیز غور کیجیے گا، ہر وہ چیز کہ جو بشریت کے کمال کے لیے ضروری ہے، انسانی معاشرے کے کمال کے لیے ضروری ہے، انسانی معاشرے کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، انسانی معاشرے کی سعادت اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ کیا کریں؟ امت کو وہ راہ دکھا سکے. آسمانی کتابوں میں کلیات موجود ہیں، انبیاء نے آ کر بہت ساری کلیات کو بیان کیا، کہیں کہیں جزیات بھی بیان کیا. تو سائنس اور عقل، اسلام اسے قبول کرتا ہے. انبیاء سائنس اور عقل کے دشمن نہیں تھے، بلکہ انسان کی عقل کو پروان چڑھانے آئے تھے تاکہ وہ دنیا کی سعادت کا انتظام بھی کر سکے اور آخرت کی سعادت کا بھی انتظام کر سکے. انبیاء نے آ کے عقلوں پر تالے نہیں لگائے، جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے ملا افسوس کے ساتھ ذہن محترم آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں یہ کتاب نہیں پڑھنی، وہ کتاب نہیں پڑھنی، اس پر بحث نہیں کرنی، اس پر بحث نہیں کرنی، اس پر توقف کرنا ہے، اس پر مسکت رہنا ہے، زبان بند رکھنی ہے، اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ نہیں بول سکتے، اس پہ نہیں سوچ سکتے، اس پہ نہیں سوچ سکتے. لہذا ذہن محترم کیا ہو گیا
علوم کے دروازے انہوں نے بند کر دی, سوچنے کی راہیں بند کر دی. ایک نوجوان, آج کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے, جو جینزی کا زمانہ ہے, بلکہ جینزی سے آگے کیا ہے بھائی, ہائیبرڈ نسل ہے, ٹھیک ہے نا, اے آئی کا زمانہ ہے. جینزی نسل وہ جو موبائل والی نسل, ہائیبرڈ نسل اس سے اگلی والی نسل, کہ جو اے آئی کے زمانے کی نسل ہے, وہ تو سوچتی ہے, وہ تو غور و فکر کرتی ہے, وہ تو جرأت رکھتی ہے, وہ تو سوال کرتی ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جناب کتابوں پہ پابندی ہے, یہاں سے دوسرے ملک نہیں جا سکتی, دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتی. اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر پوری لائبریریاں ہیں, بچے بچیاں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز بیان ہو رہی ہے. لہذا آپ کی پابندی لگانے سے یہ قوم پابند ہونے والی نہیں ہے, یہ نئی نسل پابند ہونے والی نہیں ہے, اور نہ آپ اسے پابند کر سکتے اور نہ پابند کرنا جائز ہے. انہیں سوچنے دو, انہیں غور و فکر کرنے دو. آپ دیکھ لیں ذہنی محترم, اصول دین میں تقلید نہیں ہے. کیوں نہیں تقلید نہیں؟ کہا خود سے دلیل تمہیں دینی ہے, توحید کے اوپر, نبوت کے اوپر, امامت کے اوپر, معاد کے اوپر تمہیں دلیل لے کر آنی ہے. اس میں تقلید نہیں کرنی. خود سے سوچو, خود سے غور و فکر کرو, خود سے قبول کرو. اسلام سوچنے کو کہتا ہے. افلا یتدبرون, کیا تم قرآن کہہ رہا ہے, کیا تم سوچتے نہیں ہو, عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی بات بات پر قرآن ابھار رہا ہے, عقل استعمال کرو, سوچنے کی عادت ڈالو, غور و فکر کرو, گہرائی میں جاؤ, ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو, گہرائی میں جاؤ, اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرو. اور ہمارے مکتب محمد والے محمد میں الحمدللہ ذہن مطلب ہماری نسلوں کو آزادی ہے سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی, بات کرنے کی, بحث کرنے کی. ہمارے یہاں کہیں مدغن نہیں لگائی جاتی, گائیڈ کیا جاتا ہے, بحث کی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے. بہرحال میرا موضوع بڑا لمبا ہو گیا. تو محترم, اسلام ایک متوازن اور معتدل دین ہے. یہ جو نظریہ ہے, اس نظریے کے مطابق سائنس بھی قبول ہے, عقل بھی قبول ہے, اور انبیاء لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے بھی آئے, آخرت بنانے کے لیے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس کی ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں, سائنس کے سارے فارمولے سنت کے اندر موجود ہیں. مولا علی اور امام صادق علیہ السلام نے ساری چیزیں بیان نہیں کی ہیں. کہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض علمی نظریات آپ کو نظر آتے, سائنسی نظریات, علمی سے مراد سائنسی نظریات نظر آتے. مولا علی نے کوئی بات کی ایسے تھیوری دی, لیکن ایسا نہیں ہے. ائمہ کی ذمہ داری یہ نہیں تھی بھائی. ایک انسان جب خود سے ایک تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچ سکتا ہے, ایک چیز کو دریافت کر سکتا ہے, بلب کو ایجاد کر سکتا ہے, بجلی کو ایجاد کر سکتا ہے, گاڑی اور جہاز اور یہ ساری چیزیں تیار کر سکتا ہے, تو وہاں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء کہتے ہیں بھائی علم حاصل کرو, چاہے چین جانا پڑے. علم کے حصول کے لیے انبیاء رغبت دیتے ہیں, ائمہ رغبت دیتے ہیں. اس علم کے نتیجے میں, تحقیق کے نتیجے میں تم ساری چیزیں حاصل کر لو گے جو دنیا سے متعلق ہے. آج نہیں تو کل وہاں تک پہنچ جاؤ گے, یہ نسل نہیں تو اگلی نسل پہنچ جائے گی. لیکن بعض چیزیں دنیا کی بھی ایسی ہیں اور آخرت کی تو ہے ہی ایسی کہ جہاں تک کوئی سائنٹسٹ نہیں پہنچ سکتا, جہاں تک کوئی دانشمند نہیں پہنچ سکتا, کوئی نہیں پہنچ سکتا. بھائی آخرت میں کیا ہونے والا ہے کون جان سکتا, کون سا دانشمند جان سکتا. جنت میں, بہشت میں کون سی چیز لے کر جائے گی, جہنم میں کون سی چیز لے کر جائے گی, کوئی دانشمند دریافت نہیں کر سکتا. قبر میں کون سی چیزیں کام آنے والی, کوئی دانشمند, کوئی فزکس, کیمسٹری, میتھ کا کوئی بھی دانشمند نہیں بتا سکتا, کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا قبر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. اسی طرح سے محترم دنیاوی معاملات میں بھی, دنیاوی نظام میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو نظام, بھائی ملک میں حکومت کیسی ہونی چاہیے,
لبرل ہونی چاہیے، سیکولر ہونی چاہیے، مسیحیت پر مبنی ہونی چاہیے، یہودیت پہ مبنی ہونی چاہیے، اسلام پہ مبنی ہونی چاہیے، خلافت پہ مبنی ہونی چاہیے، امامت پہ مبنی ہونی چاہیے، کہ کون بتائے گا؟ اگر آپ اپنے طور پر سوچنے لگو، اپنے طور پہ سوچنے لگو تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ایک طرف دنیا کا لبرل نظام ہے اور ہمارے ہاں اسلام میں کون سا نظام ہے؟ داعش کا نظام، داعش کا نظام۔ اور وہاں کیا ہے؟ لبرل نظام، افراط و تفریط، دونوں انسانیت سوز نظام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو ایک نظام دے کر بھیجا۔ بشریت کو کیسا نظام چاہیے؟ بشریت کے پاس کیسا نظام ہونا چاہیے؟ کیسی حکومت ہونی چاہیے؟ لبرل ہونی چاہیے، سیکولر ہونی چاہیے، الہی حکومت ہونی چاہیے؟ انبیاء آ کر بتاتے ہیں، اور انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں اس میں تھی، شارٹ کر رہا ہوں کہ ذہن محترم، انبیاء لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے ہیں، لیکن وہ چیزیں بتاتے ہیں جس سے ہدایت کا تعلق ہو، معاشرے کے کمال کا تعلق۔ فارمولے بتانے نہیں آئے وہ کہ بھائی پانی کا فارمولا کیا ہے، فلاں گیس فلاں سے ملے گی تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ انبیاء اس لیے نہیں آئے، انبیاء تمہیں ہدایت دینے ہیں۔ انبیاء کلی بات کرتے ہیں، انبیاء جنرل بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جس سے تمہیں ڈائریکشن ملے فلاح کی طرف، سعادت کی طرف، کمال کی طرف، ہدایت کی طرف، خدا کی طرف۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کائنات کے ہادی اور رہبر، مشکل کشا، حاجت روا محمد، اہل بیت محمد سے اظہار محبت کے لیے، مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی بارآوری کے لیے، اظہار محبت امام حسن مجتبی، سبز قبا، فرزند رسول، فرزند بطول، شہزادہ زمن، امام حسن کی بارگاہ میں بآواز بلند تو ائمہ علیہ السلام زان گرامی ہمارے گوشہ نشین نہیں تھے۔ امام حسن مجتبی کوئی پیر نہیں تھے، معذرت کے ساتھ جسارت نہ ہو، کوئی پیر نہیں تھے، کوئی صوفی نہیں تھے کہ حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں یا کسی غار میں بیٹھ کر عبادت کریں اور تسبیح گھمائیں اور لوگوں کو تعویذ دیں، نعوذ باللہ۔ نہیں زان گرامی، ائمہ معصومین گوشہ نشین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے تحت انبیاء کو بھیجا تھا انہی مقاصد کو زندہ کرنا ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی ذہن محترم چاہتے تو عافیت کی زندگی گزار سکتے تھے۔ ہمارا ہر امام کیوں شہید ہے؟ اس لیے شہید ہے کہ وہ میدان میں تھے، وہ جنگجو تھے، وہ الہی سیاستدان تھے، الہی سیاستدان۔ اللہ کی سیاست کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اللہ کے نظام کو اللہ کی سرزمین پر نافذ کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اور طاغوت سے مقابلہ کرنا ان کی ذمہ داری۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ طاغوت کا انکار نہ کرو۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ طاغوت ہر وہ طاقت ہے، ہر وہ نظام ہے، ہر وہ حکمران ہے، ہر وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ کے مقابلے پر آ گئے، اللہ کے نظام کے مقابلے پر آ گئے۔ اللہ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، سعادت اور کمال کے لیے جس نظام کو زمین پر بھیجا ہے اسے ولایت آل محمد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نظام بشر
بشریت کو نجات دے ہی نہیں سکتا. کوئی نظام نجات نہیں دے سکتا. وہ نظام واحد جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اپنی آسمانی کتابوں میں لکھا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کیا ہے، وہ نظام ولایت علی ابن ابی طالب، وہ نظام محمد والے محمد. جو چیز ان کے ذریعے سے بشریت تک پہنچے گی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہوگی، وہ بشریت کے لیے کمال و سعادت کا باعث ہوگی. امام حسن مصطفیٰ کی یہ ساری جنگ اس بات پر. امام نے جنگ کیوں کی؟ ایک ایسا شخص رضوان محترم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر تھا کہ جسے میں کیا الفاظ استعمال کروں نہیں معلوم تھا. قرآن کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے. جبکہ امام حسن مصطفیٰ وہ ہستی تھے کہ جن کے گھر پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے گھر پر آسمانی کتاب نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا. امام حسن مصطفیٰ وہی جب نازل ہوتی تھی امام حسن مصطفیٰ دیکھتے تھے، امام حسین دیکھتے تھے، مولا علی دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے. اب دیکھیں ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ دین ان سے لے رہے ہیں، قرآن ان سے لے رہے ہیں، تفسیر قرآن ان سے لے رہے ہیں، سنت رسول ان سے لے رہے ہیں کہ جو باہر والے ہیں، گھر والے نہیں ہیں. گھر والے گھر کی بات زیادہ جانتے ہیں، باہر والے زیادہ جانتے ہیں. انسان زن گرامی آپ نے اگر پوچھنا ہو کہ بھائی آپ کے والد گرامی کیسے تھے تو میں 4 گھر چھوڑ کے 5 گھر چھوڑ کے ان سے پوچھنے لگوں. جاؤ نا بیٹے سے پوچھو کہ بابا کیسے تھا، ان کی خصوصیات کیا تھی، ان کی صفات کیا تھی، ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کی عادات کیا تھی، اخبار کیا تھی، کلچر کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے، ان کے اہداف کیا تھے. یہ کون بتائے گا؟ پڑوسی بتائیں گے، شام والے بتائیں گے یا بنی ہاشم والے بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے یا پنجتن بتائیں گے. بہت واضح سی بات ہے محترم. لہذا ہم جو دین لیتے ہیں وہ امام حسن مصطفیٰ سے لیتے ہیں، پنجتن پاک سے لیتے ہیں. ہمارا نظام اخروی بھی ان سے وابستہ ہے، نظام دنیاوی بھی ان سے وابستہ ہے. اسے ہی ہم نجات کا ضامن سمجھتے ہیں. اور آج دنیا میں دیکھ لیجیے جان محترم، جو ولایت آل محمد سے وابستہ ہے اسی کے اندر ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے، امریکہ کے مقابلے پر کھڑا ہو سکے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جو خیبر شکن کا بیٹا ہے، خیبر شکن کا بیٹا، خیبر شکن کا ماننے والا. امام حسن مصطفیٰ اگر گوشہ نشین ہوتے، صوفی ہوتے تو کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے، نہیں، میدان میں نکل کر اپنے زمانے کے حکمرانوں کو للکارا اور کہا کہ میں تمہیں قانونی نہیں سمجھتا، اس لیے جنگ ہوئی. اور جب جنگ ہوئی تو مولا نے، یاد رکھے گا محترم، مولا نے کوئی سستی نہیں دکھائی. نعوذ باللہ، سستی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جسارت نہ ہو. سستی کس کی طرف سے تھی؟ یہ مسلمانوں کی طرف سے سستی تھی. مولا تو جنگ لڑنے گئے تھے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی تہمت ہے مولا امام حسن مصطفیٰ پر کہ کہا جاتا ہے کہ مولا کیا تھے جناب، نعوذ باللہ، اس طرح کی شجاعت نہیں تھی جیسے کہ امام حسین کی شجاعت تھی.
کہاں امام حسین کی شجاعت، کہاں امام حسن کی شجاعت؟ نہیں ہے ذرا محترم، جس نور سے حسن حسین خلق ہوئے اسی نور سے حسین خلق دونوں بھائی ایک نور سے خلق ہوئے، رسول کے نور سے، علی کے نور سے، جناب زہرا کے نور سے، جو نور خدا تمام صفات جو حسین ابن علی میں موجود تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بہو وہ تمام صفات امام حسن مصطفیٰ میں۔ لہذا آپ دیکھیں ذرا محترم، جنگ جمل تھی اور اس میں جنگ صفین کہ جب امام مولا علی علیہ السلام نے محمد ابن حنفیہ کو کہا کہ جاؤ حملہ کرو، جاؤ حملہ کرو، محمد ابن حنفیہ گئے، نیزہ لے کر گئے، حملہ کر دیا، لیکن اتنی شدید جنگ تھی کہ واپس آ گئے، کہا کہ بابا کچھ نہیں ہو سکتا، بابا میں حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ حسن مصطفیٰ نے نیزہ لیا اور گئے اور جا کر حملہ کیا، اور ایک دفعہ فوج کو تتر بتر کر دیا۔ اب جب لوٹے ہیں تو دیکھا کہ نیزہ خون سے اس کی انیب بھری ہوئی، خون ٹپک رہا۔ ایک دفعہ محمد ابن حنفیہ پریشان ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، تو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو محمد ابن حنفیہ تو میرا بیٹا، لیکن حسن رسول اللہ کا بیٹا، پریشان نہیں ہو، پریشان نہیں ہو۔ یہ فرق خود مولا نے اپنی اولاد میں رکھا، اور مولا نے نہیں رکھا، خود اللہ نے رکھا ہے۔ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے تھے، فرق ہے باقی بیٹوں۔ تو یہ شجاعت ہے امام حسن مصطفیٰ کی۔ امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زحمت تمام کی کہ اگر لوگ میرا ساتھ دیتے، میں صبح شام میں اس حکمران سے جلتا، امیر شام سے جلتا۔ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے، لیکن مجبوری تھی، مسلمانوں کو بچانا تھا، علی محمد کے چاہنے والوں کو بچانا تھا۔ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو امام معصوم بھی مجبور ہو جاتا۔ میں سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر لوگ ساتھ نہ دے، دیکھیں معجزہ کرنا چاہتے تو امام حسن مصطفیٰ معجزے سے سب کچھ کر سکتے، ایک آنکھ کا اشارہ کرتے، ایک انگلی کا اشارہ کرتے، فوجوں کی فوجیں الٹ جاؤ۔ ایمان ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ معجزے سے سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ ایمان کا بھی امتحان ہے، لوگوں کا بھی امتحان۔ اللہ چاہتا ہے لوگ انقلاب لے کر، لوگ جنگ لڑیں، زخم کھائیں، مشکلات برداشت کریں، اپنے ایمان کا اظہار کریں، اپنے اسلام کا اظہار کریں، اپنی ولایت کا اظہار کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسی ہے محترم، اگر لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، آپ کہیے مولانا صاحب آپ یہ مسئلہ حل کر دو، فلاں قائد صاحب آپ یہ مسئلہ حل کر دو، بھائی فلاں قائد صاحب پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں، آپ کو یہ مسئلہ حل کر دو۔ مسئلہ آپ کی کہنے سے حل نہیں ہو جائے گا کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر بس فرمان جاری کرتے رہو، مولانا صاحب کو یہ کرنا چاہیے، قائد ملت کو یہ کرنا چاہیے، صحیح ہے؟ نہیں، جب تک آپ قائد کے پیچھے، اپنے امام معصوم کے پیچھے نہیں کھڑے ہو، بھائی 313 کا ہے، ابھی تک کیوں انتظار ہو؟ امام بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں، جب تک چاہنے والے پورے نہیں ہوتے، نصاب پورا نہیں ہوتا، امام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور وہ 313 کے اندر سے ہوں گے، آپ بھی لوگوں میں سے ہوں گے نا، چاہنے والوں میں سے ہوں گے، البتہ خواص ہیں وہ، پھر عمومی ایک لشکر ہے، وہ کون ہوں گے؟ وہ آپ لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں۔ تو جب تک ہم غیبت امام زمانہ میں اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے محترم، اور وہ تیاری کیسے ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات، شیعہ حقوق کا مسئلہ ہے، ظاہرین کا مسئلہ ہے، مشی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے آپ کو، وہ جو مشی روکنا چاہتے تھے وہی حفاظت کر رہے تھے۔ تھوڑا سا آپ نے قیام
کیا, تھوڑی سی زحمت کی, اللہ نے آپ کو کیا عزت عطا فرمائی. تھوڑا سا اگر ہم حصہ ڈالیں, ہماری ساری قوم, تھوڑا سا آپ, تھوڑا سا یہ, تھوڑا سا وہ, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ سے باہر جتنے لوگ جعفریہ کالونی میں ہیں, امامیہ کالونی میں, فلاں جگہ پر ہیں, پھر جناب کراچی ہے, پھر ہمارا کوئٹہ ہے, پھر گلگت بلتستان ہے, پھر پارا چنار ہے, اگر سب مل کے ذرہ بھی کوشش کریں نا ناظرین گرامی, میں آپ کو ممبر سے گواہی دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ کے حق سے محروم نہیں کر سکتی. ایک ذرہ صرف کوشش کریں. یہ نہیں کہ جناب مولانا صاحب کے ذمے, نقی بھائی کے ذمے, جناب فلاں صاحب کے ذمے, نہیں, آپ ہم سب ذمہ دار ہیں. امام حسن مجتبی علیہ السلام اور مولا علی کے زمانے میں یہی پرابلم تھی, سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے, وہ کہتے جی اس کی ذمہ داری, بھائی کچھ لوگ تو ہیں لوٹ لیں گے, میری کیا ذمہ داری. اور آپ دیکھیں ذہن محترم, مولا امام حسن مجتبی, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, جب جنگ کے لیے نکلے تو مولا کا ساتھ نہیں, اور جب صلح کر لی تو کچھ جہالے آئے اور آ کر کہا, میں جملے عبارت نہیں کر سکتا, لیکن ملامت کی نعوذ باللہ کہ آپ نے مومنین کو پست کر دیا, آپ کی وجہ سے مومنین کو پناہ مسئلہ ہوا, شکست ہوا. میں الفاظ بھی مجھ سے نہیں نکل, یہ تاریخ ہے ذرا محترم. یعنی جب جنگ کرے تب ساتھ نہ دو, جب صلح کرے تب بھی ساتھ نہ دو, پھر کیا چاہتے کیا ہو. یہ ذرا محترم ہمیں عبرت لینی چاہیے, درس لینا چاہیے, سیکھنا چاہیے پچھلی قوموں سے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیا کیا, ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایسا نہیں کیا. یہ ہم سب کی ذمہ ہے. بس میں نے بڑی زحمت, میرا مولا امام حسن بڑا مضبوط, بڑا ہی مضبوط تھا. جانتے ہو زندگی میں ہی مولا کتنے مضبوط تھے. مولا کسی نے دیکھا کہ مولا زار گریا کر رہے, آنسو بہا رہے مولا, اتنے آنسو بہائے مولا نے, اتنا گریا کیا کہ ریش مبارک تر ہو. پوچھا کہ مولا اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں. دیکھو مضمومیت کیا ہے ہدایت علیہ السلام کی. میرے مولا حسن کی مضمومیت کیا ہے, فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نا, لوگ میرے بابا کو سب و شتم کرتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. عزیزوں, میرے باپ کو کوئی گالی دینا میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ جانے امام حسن مجتبی کیسے برداشت کرتے. محفلوں میں امام حسن مجتبی کو بعض دفعہ جانا پڑتا تھا. جب وہاں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے, خطیبوں کو بلا کر مولا علی علیہ السلام کا سب شامل کیا. یہ تاریخ ہے ذرا محترم, تاریخ ہے, یہ مضمومیت ہے امام حسن مجتبی. اور مولا ایک محفل میں داخل ہوئے, سب نے مل کر طے کیا کہ آج امام حسن مجتبی نے اس محفل میں داخل ہونا. جب داخل ہوں گے نا تو ہم نے ان کی انسلٹ کرنے کے لیے انہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی, بیٹھنے کی جگہ نہیں دی. امام حسن مجتبی محفل میں داخل ہوئے, جب جگہ تلاش کرتے کرتے ایک چھوٹی سی جگہ نظر آئی, شخص بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی مولا بیٹھنے لگے, اس ملعون نے اپنی ٹانگ آگے کر تاکہ امام حسن مجتبی بیٹھ نہ سکیں. عزیزوں, بس جو مولا حسن نے اس کی طرف غور سے دیکھا نا, سنو گے عزیزان, جملہ سنو گے, میرے مولا حسن کا جملہ ہے. مولا نے اس کو غور سے دیکھ کر کہا کہ تو فلاں نہیں ہے, کہاں میں فلاں ہوں. کہا انت الذی ضربت امی فاطمہ, تو وہ نہیں ہے کہ جس نے میری ماں کو گلی میں مارا ہے. تو وہ ہے جس نے گلی میں میری ماں کو تمانچہ مارا ہے. جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو سنو, ایک ذاکر کے خواب میں امام حسن مجتبی ہے, اور ایک دفعہ مولا حسن نے اس ذاکر کو مخاطب ہو کر کہا
کہ ذاکر تو میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا ہے، تو میرے سخت مصائب نہیں پڑھتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں تو آپ کے بڑے سخت مصائب پڑھتا ہوں۔ میں بیان کرتا ہوں منبر سے کہ آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے۔ مولا میں بیان کرتا ہوں آپ کا جنازہ گھر سے نکلا اور جنازہ گھر واپس آیا، تیر پیوست تھے۔ نہیں یہ میرے مصائب ہیں لیکن اس سے زیادہ سخت مصائب اور ہاتھ جوڑ کے ذاکر کہتا ہے مولا وہ کون سے سخت مصائب ہیں؟ ذاکر یہ بھی پڑھا کر کہ مدینہ تھا، مدینے کی ایک گلی تھی، مدینے کی گلی میں ایک گھر تھا جہاں پنجتن پاک موجود تھے۔ ایک دفعہ مسلمان لکڑیاں لے کر آ گئے، میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور ملعونوں نے دروازہ جلانا شروع کیا۔ کسی ملعون نے دروازے کو دھکا دیا، میری ماں کی آواز بلند ہوئی، آپ عزت و حسینی شہید ہو گیا۔ یا کریم بیان کیا کرو، میری ماں جو شکستہ پہلو تھی کسی طرح سے کھڑی ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے علی کی گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ جناب زہرا کھڑی ہو کر ایک دفعہ ابو الحسن یعنی مولا علی اور ظالموں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے خلو ابو الحسن میرے شوہر نامدار کو چھوڑ دے، علی کو چھوڑ دو۔ عزاداروں جب درمیان سے نہ ہٹی نازدار مجھے معاف فرمائیں گے، سادات مجھے معاف فرمائیں گے، بس ایک ملعون کا ہاتھ اٹھا، زہرا کے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ زہرا کی آواز بلند ہوئی، اے بابا کیا تیری لاڈلی کے ساتھ اس طرح پیش آیا جاتا ہے؟ عزاداروں پر زہر دیا گیا میرے مولا کو، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشنے ہوتے رہے۔ زینب اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آئی، زینب نے عجیب منظر دیکھا، جگر کے ٹکڑے تشنے گر رہے تھے۔ میں کہوں گا زینب میری بیوی علی کی بیٹی عجیب منظر آج آپ دیکھ رہی ہے، ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، کل کربلا کے میدان میں ایک بھائی کے بدن کے ٹکڑے کٹے ہوئے دیکھیں۔ ایک دفعہ میرے مولا حسن نے ایک دفعہ قاسم کو بلایا، قاسم بیٹا قاسم بیٹا میرے پاس آنا۔ قاسم کو بلایا، اپنے سینے پہ لٹایا، کبھی لبوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی بازوؤں پر بوسے دیتے ہیں، کبھی ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں۔ عزاداروں ایک ایک بدن کے عضو پر بوسے دے رہے ہیں۔ اللہ جانے قاسم کے بدن پر کہاں کہاں گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشانات ہوں گے۔ قاسم کو مخاطب کر کے کہا، قاسم بیٹا کل کربلا کے میدان میں میری طرف سے میرے بھائی پہ قربان ہو جائے، اور ایک تعویذ دے کر کہا قاسم جب مشکل وقت پڑے نا میری طرف سے، قاسم جب کوئی مشکل وقت پڑے نا اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ہر باپ اپنے بیٹے کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، آپ تو موت کا پروانہ قاسم کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں۔ بس میرا مولا حسین آیا، ایک دفعہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر رونا شروع کیا۔ میرے مولا حسن نے ایک دفعہ حسین کو دیکھ کر پوچھا، بھائی حسین کیوں رو رہے ہو؟ آج اس کا حسن جیسا بھائی نہ رہے، وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ ایک دفعہ میرے مولا حسن نے کہا، میرے بھائی حسین آج میرے پاس بھائی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، بہنوں کے پردے سلامت ہیں، لیکن یوم کا یا اے حسین کل جب تو شہید ہوگا زینب کے سر پہ چادر نہیں رہے۔ عزاداروں جنازہ تیار ہوا،
जनाजा तैयार हुआ, घर से निकला। मैं ज्यादा आपको जहमत नहीं देना चाहता, मैं घर से जनाजा निकला, बड़ी शान से निकला था। ये पहला जनाजा था जो आश्कार दिन के वक्त में निकला है, वरना रसूल खुदा का जनाजा घर में दफन किया गया। जनाब सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठा, अली का जनाजा चंद लोगों ने रात को उठाया, हुसैन का जनाजा 3 दिन तक गोर बेगोर कफन पड़ा रहा, आखिरी जनाजा है। पंडितों जो जनाजा उठा है, दिन की रोशनी में निकला है अज़ादारों, लेकिन जनाजा निकला, तीरों की बारिश की गई, जनाजा वापस आया। किसी गरीब से गरीब इंसान का जनाजा भी वापस नहीं आता। अज़ादारों जब जनाजा घर में वापस आया है ना, दरवाजा खुला, ज़ैनब ने क़यामत का मंजर देखा, हसन का जनाजा तीरों में पैवस्त है। अज़ादारों ज़ैनब ने या अली कहकर जनाजे के तीर निकालने शुरू किए। मैं कहूँगा ज़ैनब तेरी अजीब किस्मत है, एक भाई के जनाजे में तीर, एक भाई का जनाजा तीरों पर, लेकिन आज ज़ैनब को तीर निकालने का मौका मिल गया। कल करबला के मैदान में जब मक्तल से गुजरेगी, अपने आप को ऊँट से गिराकर भाई के लाशें भी गिराएगी। जब तीर निकालना चाहेगी, हाथ पसे पुष्ट बने हैं, ज़ैनब की आवाज बुलंद होगी, वाह मोहम्मदा हाज़ा हुसैन बिलारा मुरम्मिल बिद्दिमा मुक़द्दे उलादा। नाना आपके जनाजे पर मलाइका ने नमाज पढ़ी, आपका बेटा हुसैन करबला की तफ्तीर बेगोर कफन, और तेरी ज़ैनब के सर पर चादर।